اسیلیا نے جب یہ خط پڑھا تھا تو وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی تھی کہ اس بوڑھے احمق نے یہ کیا بکواس لکھی ہے۔ کرسپن اور خود مختار، اسے پھر ہنسی آ گئی۔ کرسپن تو پوری طرح سے اس کی تابع فرمان ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ 20 سال سے زیادہ مدت سے انتہائی سخت ڈسپلن کے ساتھ اسے کنٹرول کرتی رہی ہے۔ اس نے اسے کسی اسکول یا یونیورسٹی میں جانے کی اجازت بھی نہیں دی۔ اس نے تجربہ کار اساتذہ سے گھر پر تعلیم حاصل کی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کرسپن اخلاق باختہ دہشت گرد نشے سے عاری نوجوانوں کی صحبت میں گمراہ ہو جائے۔ ابتدائی عمر سے ہی کرسپن روغنی مصوری میں غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے لگا تھا۔ اسیلیا نے اس شوق کی ہمت افزائی کی۔ اس نے گھر کی بالائی منزل میں اس کے لیے ایک بڑا اسٹوڈیو بنوا دیا۔ اس طرح کرسپن ہمہ وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتا تھا، مگر وہ کرسپن کی بنائی ہوئی دیوانگی کی مظہر تصاویر کو نہ سمجھ سکتی تھی اور نہ ہی پسند کرتی تھی۔ کرسپن جو تصویریں بناتا تھا اس میں آسمان کا رنگ کالا، چاند گہرے سرخ رنگ کا اور سمندر نارنجی رنگ کا ہوتا تھا۔ آرٹ کے ایک ماہر نے، جس سے اسیلیا نے مشورہ کیا تھا، کرسپن کی بنائی ہوئی درجنوں تصاویر کا جائزہ لیا تھا، اور اسیلیا نے اسے جو بھاری فیس ادا کی تھی اسے حلال کرنے کے لیے بڑے محتاط الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا کہ کرسپن غیر معمولی صلاحیت کا مالک ہے۔ وہ یہ کہنے سے باز رہا کہ اس کے نزدیک کرسپن کی تصاویر ایک بیمار ذہن کی عکاسی کرتی ہیں۔ جب اسیلیا کو کریگ کا لکھا ہوا یہ فقرہ یاد آیا کہ کرسپن دوسرے عام آدمیوں کی طرح نہیں ہے تو وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اسے بھی اس بات سے اتفاق تھا کہ کرسپن دوسرے آدمیوں کی طرح نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا آرٹسٹ ہے، اور مزید یہ کہ اس کا بیٹا ہے۔ پھر بھی اس نے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کرسپن کے اسٹوڈیو میں گئی۔ کرسپن وہاں نہیں تھا، البتہ اس کے سامنے ایزل پر ایک بڑا سا کینوس رکھا تھا۔ وہ ایک عورت کی نصف مکمل تصویر تھی جو کہ نارنجی رنگ کی ریت پر لیٹی تھی۔ اس کی ٹانگیں اور بازو پھیلے ہوئے تھے اور نچلے دھڑ سے خون جاری تھا۔ ایک حیرت زدہ خوف اور سکتے کے عالم میں اسیلیا تصویر کو دیکھتی رہ گئی۔ ماڈرن آرٹ تھا، مگر یہ تو… اس کے چہرے پر سختی کا تاثر ابھرا۔ کرسپن کو اس قسم کی تصاویر بنانے سے روکنا ضروری تھا، مگر وہ تھا کہاں؟ اسے بڑے وسیع ہال میں رینالڈ کھڑا نظر آیا۔ وہ تقریباً 25 سال سے اس کی ملازمت میں تھا۔ کریگ اسے ناپسند کرتا تھا اور اسے برطرف کر دینا چاہتا تھا، مگر اسیلیا نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ رینالڈ نے بڑی وفاداری سے اس کی خدمت کی تھی۔ کرسپن کے ساتھ بھی اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ گزرتے برسوں کے درمیان اسیلیا رینالڈ کو اپنا رازدار بناتی چلی گئی۔ وہ اس سے مشورہ کرتی کہ اپنے شوہر پر کس طرح قابو رکھے اور کرسپن کو کیسے کنٹرول کرے۔ رینالڈ اسے ایسے مشورے دیتا جو اسے پسند آتے تھے، اور جب تک اس سے رجوع نہ کیا جائے وہ کوئی مشورہ نہیں دیتا تھا۔ بعد میں اسیلیا کو معلوم ہوا کہ رینالڈ شراب کا رسیہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اپنی اس کمزوری کی وجہ سے رینالڈ کی بقا کے لیے لازمی تھا کہ وہ اس کا ملازم رہے۔ اس نے گاہے گاہے غائب ہونے والی اسکاچ وسکی کی بوتلوں کے بارے میں رینالڈ سے کبھی باز پرس نہیں کی۔ بہت دن پہلے اسے احساس ہو گیا تھا کہ رینالڈ کو اسی طرح اس کی ضرورت ہے جس طرح اسے رینالڈ کی۔ کرسپن کہاں ہے؟ اس نے رینالڈ سے پوچھا۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں نہیں ہے، وہ مسٹر کریگ کے اسٹڈی روم میں ہے مادام، رینالڈ نے بتایا تو اسیلیا چونکی۔ اسٹڈی روم میں؟ وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ رینالڈ نے کندھے اچکائے۔ وہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسیلیا چہرے پر برہمی کے تاثرات لیے طویل راہداری طے کر کے اسٹڈی روم تک پہنچی، دروازہ کھولا اور پھر وہیں رک گئی۔ یہ وسیع و عریض کمرہ سائرس کریگ کی پناہ گاہ تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھ کے وہ اپنے کاروباری معاملات نمٹاتا تھا، زمین و جائیداد کی خرید و فروخت کرتا تھا اور بڑی کامیابی سے اپنے حصص کے کاروبار کو کنٹرول کرتا تھا۔ اسی لیے شاذ و نادر ہی اس کمرے میں قدم رکھتی تھی۔ اب اسے یہ دیکھ کر بڑا شوق لگا کہ اس کا بیٹا اپنے باپ کی کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے سامنے میز پر کاروبار سے متعلق کاغذات اور دستاویزات کا ڈھیر پھیلا ہوا ہے۔ تم اپنے باپ کی اسٹڈی روم میں کیا کر رہے ہو؟ اسیلیا نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ اپنی لمبی فنکارانہ انگلیوں میں پینسل دبائے کرسپن نے کچھ لکھا اور پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اب یہ میرا اسٹڈی روم ہے، اس نے جواب دیا۔ آواز اور لہجہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی روبوٹ بول رہا ہو۔ اسیلیا نے اپنے رگو پے میں سردی کی ایک لہر سی اترتے محسوس کی۔ اس کے بیٹے نے آج تک کبھی اس لہجے میں اس سے بات نہیں کی تھی۔ اور اپنے خیال میں تم کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔
سنو کرسپن، تمہیں یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تم اپنے باپ کے کاروباری معاملات نہیں سمجھتے، میں سمجھتی ہوں۔ اگرچہ تمہارے باپ نے احمقانہ طور پر اپنی دولت و جائیداد تمہارے نام لکھ دی ہے، مگر میری مدد کے بغیر تم اسے نہیں سنبھال سکو گے۔ دولت کو سنبھالنے کے لیے نظم و نسق کی صلاحیت چاہیے۔ اگر تمہیں اس سے کوئی دلچسپی ہے تو ہم مل کر کام کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ بہتر ہوگا کہ تم اپنی توجہ مصوری پر مرکوز رکھو اور جائیداد کا انتظام میرے سپرد کر دو۔ میں کوئی چیز تمہارے سپرد نہیں کروں گا، کرسپن نے آہستہ سے کہا۔ تمہارا دور حکومت گزر چکا ہے، اب میری باری ہے، اور میں اس کے لیے پہلے ہی کافی انتظار کر چکا ہوں۔ شوق اور غصے سے اسیلیا کا بھاری چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ ایک دم چیخ پڑی، تمہیں مجھ سے اس طرح بات کرنے کی ہمت کیسے ہوئی کرسپن؟ فوراً اپنے اسٹوڈیو میں جاؤ، اور یاد رکھو میں تمہاری ماں ہوں۔ کرسپن نے پینسل ہاتھ سے رکھ دی، میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر کچھ آگے جھکا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں اور ان میں کچھ ایسا وحشیانہ تاثر تھا کہ اسیلیا گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس وقت اس کا بیٹا بالکل اس کے ماموں مارٹن کی طرح نظر آ رہا تھا، جس کا 40 سال قبل انتقال ہو چکا تھا۔ کرسپن کی طرف دیکھتے ہوئے اسیلیا کو ایک دھکا سا لگا۔ جب وہ 10 سال کی تھی تو مارٹن نے، جو کہ اسیلیا کی ماں کا رشتے کا بھائی تھا، اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت اپنے بیٹے کو گھورتے ہوئے اسیلیا کو اس میں اور اپنے ماموں کی شکل میں بلا کی مشابہت کا احساس ہوا۔ مبہم سے انداز میں اسے وہ پریشان کن واقعہ یاد آیا۔ اس کے والدین کسی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے اور اس سے کہہ گئے تھے کہ ماموں مارٹن اس کا خیال رکھے گا، اسے لنچ کے لیے باہر لے جائے گا۔ اس سے اسیلیا بہت خوش ہوئی، کیونکہ ماموں مارٹن بہت دلچسپ آدمی تھا۔ اس کا جسم چھریرا، قد لمبا اور بال گندمی رنگ کے تھے۔ وہ بالکل ایسا ہی لگتا تھا جیسا اب کرسپن نظر آ رہا تھا۔ اسے بھی مصوری کا شوق تھا۔ اس کے دوست اسے خوشباش خیال کرتے تھے، جو کہ سچ نہیں تھا۔ اس کے خد و خال میں لڑکیوں کے لیے بڑی کشش تھی۔ خود اسیلیا 10 سالہ لڑکی ہونے کے باوجود اسے بڑا رومانٹک خیال کرتی تھی۔ ماموں مارٹن نے اس سے پوچھا کہ وہ لنچ کے لیے کہاں جانا پسند کرے گی۔ چھوٹی عمر ہونے پر بھی اسیلیا کا ذوق نوجوان لڑکیوں جیسا تھا۔ اس نے مہنگے مہنگے ریسٹورنٹس کے نام گنوا دیے۔ ماموں کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھر آیا۔ اس نے کہا، خوبصورت لڑکیاں جو گراں خرچ مقامات پر جانا چاہتی ہیں، جب وہ کچھ لیتی ہیں تو انہیں کچھ دینا بھی چاہیے۔ اور ایک عجیب مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے، جس نے ماموں مارٹن کو بالکل اجنبی بنا دیا تھا، اس نے اسیلیا کو پکڑ لیا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ اب بھی اسیلیا کو کسی خوفناک خواب کی طرح پریشان کرتا تھا۔ وہ ایک مضبوط اور صحت مند لڑکی تھی۔ ماموں نے اس کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی تو اسیلیا نے اس کا منہ نوچ لیا۔ اس کی بلند چیخیں سن کر بٹلر اور چوکیدار بھاگے ہوئے کمرے میں آئے اور بڑی مشکل سے ماموں مارٹن کو اس سے الگ کر کے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ اسیلیا نے اس کی گرفت سے چھوٹتے ہی بھاگ کر خود کو اپنے بیڈ روم میں بند کر لیا۔ پھر بعد میں چوکیدار نے اسیلیا کو بتایا کہ ماموں مارٹن کو پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا ہے، جہاں کچھ مدت کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے والدین نے اس سے اس موضوع پر کبھی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اس نے ان سے کچھ کہا۔ اور اب یہاں اس کا بیٹا بالکل اسی طرح کے تاثرات چہرے پر لیے اسے گھورتے ہوئے ماموں مارٹن کا عکس بنا بیٹھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے شوہر کریگ نے اپنے خط میں کیا لکھا تھا، تمہیں احساس بھی نہیں ہو سکا کہ وہ دوسرے آدمیوں سے بہت مختلف ہے۔ اس حقیقت کا انکشاف تم پر اس وقت ہوگا جب وہ میری دولت و جائیداد کا مالک بن جائے گا۔ اور اس وقت اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے احساس ہوا کہ کرسپن پر اس کے اقتدار کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ اس کے لیے اجنبی بن گیا ہے، اجنبی اور پاگل، جیسا کہ اس کا ماموں مارٹن تھا۔ لو اسے پڑھو۔ کرسپن نے ایک کاغذ اٹھا کر اسیلیا کے ہاتھ میں دے دیا۔ فیصلہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے، بس اب جاؤ۔ کانپتے ہاتھوں سے اسیلیا نے کاغذ پکڑا اور ڈگمگاتے قدموں سے لاؤنج کی طرف چل دی۔ رینالڈ سفید چہرہ لیے اسٹڈی سے باہر دروازے سے لگا سب کچھ سنتا رہا تھا۔ اس نے اسیلیا کو لاؤنج کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کی تمکنت اور وقار سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ وہی معلوم ہو رہی تھی جو کہ وہ تھی، ایک موٹی بھدی 60 سالہ بوڑھی عورت۔ رینالڈ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور ایک بڑا سا وسکی کا گلاس چڑھایا، پھر رومال نکال کر چہرے کا پسینہ خشک کیا، اپنی یونیفارم درست کی اور لاؤنج کی طرف چل دیا۔ وہ دروازے میں رک گیا، مگر اسیلیا نے اسے دیکھ کر قریب آنے کا اشارہ کیا۔ رینالڈ نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور آگے بڑھ کر وہ کاغذ لے لیا جو اسیلیا اسے دے رہی تھی۔ اس کاغذ پر کرسپن نے جو ہدایت لکھی تھیں ان کا ڈرافٹ ایول لوئیشن نے تیار کیا تھا، جو اس کے والد کا وکیل تھا،
اور ان سے کہا گیا تھا کہ ایسیلیا کو اپنی مرضی کے مطابق انتخاب کا حق ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے نئے مکان میں اس کے ساتھ رہ سکتی ہے، اسے گھر چلانے کی پوری ذمہ داری سنبھالنا ہوگی، اور اس کے خدمات کے صلے میں اسے $50,000 سالانہ دیے جائیں گے، اور یہ انتظام اسے پسند نہ ہو تو وہ جہاں اس کا دل چاہے رہے، اسے $10,000 سالانہ ملتے رہیں گے۔ موجودہ مکان فروخت کر دیا جائے گا، اسٹاف کے تمام 10 افراد کو برطرف کر دیا جائے گا۔ البتہ رینالڈ چاہے تو رہ سکتا ہے، وہ بدستور بٹلر کی حیثیت سے کام کرے گا، اور اسے مدد کے لیے صرف ایک خادمہ دی جائے گی جسے کرسپن فراہم کرے گا۔ اس کی تنخواہ میں $1,000 سالانہ کا اضافہ کر دیا جائے گا، اور اگر اسے یہ منظور نہ ہو تو وہ بھی خود کو برطرف سمجھے۔ وہ پاگل ہو گیا ہے، اسی لیے نے آہستہ سے کہا، مگر میں کیا کروں؟ رینالڈ کو اس وسکی کا خیال آیا جو وہ $1,000 سالانہ کی اضافی رقم سے خرید سکے گا۔ وہ بھی بیکاری کے بعد پیدا ہونے والے حالات سے خوفزدہ تھا۔ میرا مشورہ ہے مادام کہ تم ان شرائط کو قبول کر لو، اس نے کہا، اور اجازت دو تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے بہت پہلے یہ شبہ ہو گیا تھا کہ کرسپن نارمل نہیں ہے۔ ہم انتظار کرنے اور بہتری کی امید رکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اپنی نوجوانی سے لے کر اس وقت تک کی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسیلیا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ایسیلیا اور رینالڈ کے درمیان یہ گفتگو 6 ماہ قبل ہوئی تھی، اور ان مہینوں میں وہ بڑا مکان فروخت کر دیا گیا تھا۔ کرسپن، ایسیلیا، رینالڈ اور ایک دبلی پتلی سیاہ فام بوڑھی عورت کریسی اکاسیا ڈرائیو کے ایک ولا میں منتقل ہو گئے تھے جو لوئیشن کی معرفت خریدا گیا تھا۔ ایسیلیا کو اعتراف تھا کہ ولا بہت خوبصورت ہے۔ گراؤنڈ فلور پر ایک بیڈ روم اور ایک بیٹھنے کا کمرہ اس کے پاس تھے، اور گراؤنڈ فلور پر ہی مگر عقبی حصے میں ایک بیڈ روم جس میں بیٹھنے کا حصہ بھی شامل تھا رینالڈ کو دیا گیا تھا۔ کچن کے پاس ایک چھوٹا سا بیڈ روم کریسی کے زیر استعمال تھا۔ بالائی منزل پوری کی پوری کرسپن کے قبضے میں تھی، جس میں ایک بڑا بیڈ روم، ایک بڑا رہائشی کمرہ اور اس سے بھی بڑا اسٹوڈیو شامل تھے۔ زینے کے آخر میں لکڑی کا موٹا سا دروازہ تھا جو کرسپن کے اپارٹمنٹ میں لے جاتا تھا۔ اسے مقفل رکھا جاتا تھا۔ اس کی ایک چابی صرف کریسی کے پاس تھی، جسے ہفتے میں صرف ایک مرتبہ اوپر جا کر صفائی کرنے کی اجازت تھی۔ کریسی بالکل بہری تھی، ایسیلیا یا رینالڈ اس سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ ایسیلیا کو شبہ تھا کہ کرسپن نے اسے اس خامی کی وجہ سے ہی دانستہ ملازمہ رکھا ہے۔ وہ اپنا کام بہت اچھی طرح انجام دیتی تھی، کھانا بہترین پکاتی تھی اور اپنے خالی وقت میں ٹی وی دیکھتی تھی۔ صرف اس وقت باہر جاتی تھی جب اسے کچھ خریدنا ہوتا تھا۔ رینالڈ کا خیال تھا کہ وہ ہونٹوں کی حرکت سے بات سمجھ لیتی ہے، اور اس لیے اس نے ایسیلیا کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ کریسی کی موجودگی میں اس سے بات کرتے ہوئے محتاط رہا کرے۔ ایسیلیا کو گاہے گاہے ہی اپنے بیٹے کی جھلک نظر آتی تھی۔ گزشتہ مہینوں میں دونوں نے ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ مقفل دروازے کے سامنے ایک میز رکھی تھی، اور رینالڈ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کرسپن کا کھانا ایک ٹرے میں رکھ کر لائے، دروازے پر دستک دے اور ٹرے میز پر رکھ کر چلا جائے۔ کرسپن بہت کم کھانا کھاتا تھا۔ لنچ عموماً مچھلی یا آملیٹ پر مشتمل ہوتا تھا، اور ڈنر میں زیادہ تر اسٹیک یا مرغی ہوتی تھی۔ وقتاً فوقتاً وہ اپنے اسٹوڈیو سے نکلتا اور رولز رائس کار میں بیٹھ کر کہیں چلا جاتا۔ پردے کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی ایسیلیا کا اندازہ تھا کہ وہ لوئیشن سے ملنے جاتا ہے۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ جب کرسپن اپنے اسٹوڈیو میں بند ہوتا تھا تو وہ تصویریں بناتا رہتا تھا۔ ایسیلیا نے اب اس تلخ حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ اسے اپنے بیٹے پر کوئی اختیار نہیں رہا تھا، مگر اسے کم سے کم $50,000 سالانہ کی آمدنی تو حاصل تھی۔ اس نے ہمیشہ سرگرم معاشرتی زندگی بسر کی تھی۔ وہ برج کی بہترین کھلاڑی تھی۔ اس کے حلقے احباب میں یہ خبر عام ہو چکی تھی کہ اپنے باپ کی جائیداد کرسپن کو ملی ہے۔ جب آبائی مکان فروخت ہوا تو چہمگوئیاں بھی ہوئیں، مگر ایسیلیا نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ کرسپن بہت بڑا مصور بن رہا ہے، اس لیے اسے یکسوئی اور تنہائی کی ضرورت ہے۔ پہلے ایسیلیا اپنے دوستوں کو گھر پر دعوت دیتی تھی، مگر اب یہ پارٹیاں ہوٹل میں ہونے لگی تھیں۔ عذر وہی تھا کہ پارٹی کے شور و غل سے کرسپن کی یکسوئی متاثر ہوگی، لیکن اپنے طور پر وہ سوچتی ضرور رہتی تھی کہ اس کا بیٹا اسٹوڈیو میں بند کیا کر رہا ہے۔ اس کا تجسس اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ اس نے بہر صورت حقیقت حال جاننے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن اسے موقع مل بھی گیا۔ کریسی بازار گئی تھی اور کرسپن اس کے جانے سے پہلے ہی اپنی کار میں جا چکا تھا۔ ایسیلیا نے رینالڈ کو بلایا۔ کیا تم اندر جا سکتے ہو رینالڈ؟ امید تو ہے مادام، میں نے دروازے کا قفل دیکھا ہے، اسے کھولنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ اور جیسا کہ اس نے کہا تھا،
قفل کھولنے میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ انہیں ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتے ہوئے وہ کسی انتہائی وحشتناک غار میں آ گئے ہیں۔ دیواروں پر بڑے کینوس کی ایسی خوفناک تصویریں لٹک رہی تھیں کہ ایسیلیا کو محسوس ہوا جیسے وہ غش کھا کر گرنے والی ہے۔ ہر تصویر کی بنیادی فکر تقریباً ایک ہی جیسی تھی۔ ایک عریاں لڑکی جس کے جسم کی تمام تفصیلات بڑی مہارت اور وضاحت سے بنائی گئی تھیں، ساحل سمندر پر لیٹی ہے۔ سیاہ آسمان میں سرخ چاند نارنجی ریت پر چمک رہا ہے اور لڑکی کے جسم کو تراش کر یا کاٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اسٹوڈیو کے ایک گوشے میں ایزل پر ایک قد آدم کینوس رکھا تھا اور اس پر ایسیلیا کی لائف سائز تصویر بنائی گئی تھی کہ اس کے خون لگے دانتوں میں کسی مرد کی ٹانگیں دبی ہیں۔ ٹانگوں پر سرخ و سفید پٹیوں کی پتلون ہے۔ کریگ عام طور پر اس طرح کی پتلون پہنتا تھا اور اس کے سر پر 2 سینگ اگے ہوئے ہیں۔ ایسیلیا دیر تک یہ تصویر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ رینالڈ اسے نیم غشی کے عالم میں اس کمرے سے نکال لے گیا۔ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر رینالڈ نے وسکی کا ایک بڑا گلاس پیا، پھر کانپتے قدموں سے واپس جا کر دروازہ دوبارہ مقفل کر دیا۔ اب ہم کیا کریں؟ ایسیلیا نے پوچھا۔ وسکی پینے سے اس کی کیفیت بھی سنبھل گئی تھی۔ وہ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے اور شاید خطرناک بھی۔ میرا خیال ہے مادام کہ ہم انتظار اور بہتری کی امید کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، رینالڈ نے جواب دیا۔ ظاہر تھا کہ وہ اپنی شراب کی خاطر اس گھر سے رخصت ہونے کا مشورہ نہیں دے سکتا تھا، اور ایسیلیا کو بھی $50,000 سالانہ کا لالچ یہاں سے جانے پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ انتظار کرنے لگے، مگر کسی امید کے بغیر۔ تب اسی شام جینی ہینڈلر کے قتل کے بعد رینالڈ پر ایک خوفناک بات منکشف ہوئی۔ وہ فوراً ہی ایسیلیا کے پاس گیا جو ایک لذیذ ڈنر کے بعد ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مادام، ذرا میرے ساتھ بوائلر روم تک چلو، رینالڈ نے کہا۔ بوائلر روم؟ ایسیلیا نے حیرت سے دوہرایا، مگر پھر اپنے بٹلر کا سفید دہشت زدہ چہرہ دیکھ کر جلدی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ پلیز مادام، میرے ساتھ چلو، رینالڈ نے کہا اور گھوم کر چل دیا۔ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد ایسیلیا بھی اس کے پیچھے چلی اور زینے سے اتر کر تہخانے میں واقع بوائلر روم میں پہنچی۔ وہ دیکھو مادام، رینالڈ نے کانپتی انگلی سے اشارہ کیا۔ ایسیلیا نے فرنس کے قریب فرش پر پڑے کپڑوں کے ڈھیر کی طرف دیکھا اور اپنے شوہر کی گولف کی گیند جیسے بٹنوں والی جیکٹ پہچان لی۔ یہ جیکٹ کرسپن کو بہت پسند تھی اور اکثر پہنے رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سلیٹی پتلون اور جوتے بھی تھے، اور یہ تمام چیزیں خون کے دھبوں سے سرخ ہو رہی تھیں۔ جیکٹ پر پن کے ساتھ ایک چٹ لگی تھی جس پر کرسپن کی تحریر میں لکھا تھا، ان کپڑوں کو فوراً ضائع کر دو۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایسیلیا کانپتے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر لاؤنج میں آئی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ رینالڈ بھی ایک گلاس وسکی سے اپنے خوف پر قابو پا کر وہیں آ گیا۔ ایسیلیا نے دل بہلانے کے لیے ٹی وی کھولا تو ہیملٹن اپنا پروگرام پیش کر رہا تھا۔ وہ جینی ہینڈلر کے قتل کی واردات کا حال بیان کر رہا تھا۔ کوئی ضرور اس دیوانے کو پناہ دے رہا ہے، اس نے کہا۔ اس کے کپڑے لازمی طور پر خون آلود ہوئے ہوں گے۔ ایسیلیا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہیملٹن صرف اسی کو گھور رہا ہے۔ میں بڑے خلوص سے اس فرد سے جو اس خطرناک پاگل کو پناہ دے رہا ہے، خواہ وہ بیوی ہو، ماں ہو، باپ ہو یا کوئی دوست، درخواست کرتا ہوں کہ وہ فوراً پولیس سے رابطہ قائم کرے۔ یہ دہشت گرد دیوانہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ جب تک وہ پکڑا نہ جائے ہمارے شہر کی کوئی عورت خود کو محفوظ نہیں سمجھ سکتی۔ رینالڈ نے کانپتے ہاتھوں سے ٹی وی بند کر دیا۔ میں اس پر یقین نہیں کر سکتی، ایسیلیا کراہی۔ میرے خدا، کیا یہ حرکت کرسپن کی ہے؟ نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ فوراً ہی ایسیلیا کو کرسپن کے اسٹوڈیو کی خوفناک تصاویر کا خیال آیا۔ وہ کانپنے لگی۔ رینالڈ، ہمیں اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، اس نے کہا۔ اگر کرسپن نے یہ حرکت کی ہے تو میں اس کے نتیجے میں ہونے والی رسوائی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میرے تمام دوست میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، تب میری زندگی کیا بن جائے گی؟ اس نے رینالڈ کی طرف دیکھا۔ ابھی جاؤ، ان سب کو جلا دو۔ اور یہ تھے وہ لمحات جب لیونارڈ اور جیکب نے بیرونی دروازے پر برقی گھنٹی کا بٹن دبایا تھا۔